بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان PST، اس کی آج انشاءاللہ العزیز لانگ کوشچن جو ہے وہ 3 پڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 1، 2 اینڈ 3۔ چیپٹر نمبر 1 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان۔ کون کون سے 3 کوشچن پڑھیں گے؟ کوشچن نمبر 1 ہے ڈیفائن آئیڈیولوجی، نظریے کی تعریف بیان کیجئے۔ ایکسپلین اٹس کانسیپٹ ان ڈیٹیل ود سگنیفیکینس، اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے کہ نظریہ کس سے کہتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ۔ کوشچن نمبر 2 ہے ڈیفائن اسلامک آئیڈیولوجی، یہاں پہ اسلامی نظریے سے کیا مراد ہے؟ اس میں صرف آئیڈیولوجی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، اور اس میں اسلامک آئیڈیولوجی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ایکسپلین the concept of Islamic ideology in detail with the significance and source، اور اس میں ہم نے اسلامی نظریے کی جو ہے نا خصوصیات بیان کرنی ہیں، اس کی سورسز کیا ہیں، اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے ڈیفائن آئیڈیولوجی۔ اس میں کوشچن نمبر 3 میں ایک تو آئیڈیولوجی کے بارے میں بتانا ہے، آئیڈیولوجی کیا ہے، اینڈ ڈسکس دا کانٹینٹ آف آئیڈیولوجی، آئیڈیولوجی کے جو ارکان ہیں، اس کی جو کانٹینٹ ہیں نظریے کے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ہیڈنگز اگر سمجھ میں آ جائیں، جیسے کوشچن نمبر 1 ہے، کوشچن نمبر 1 کی اگر ہمیں ہیڈنگ سمجھ میں آ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے تو 5 اس کی ہیڈنگز ہیں، اور اس کی جو ہے سب ہیڈنگز جو ہے نا آگے 6 ہیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ ڈیفائن آئیڈیولوجی، آئیڈیولوجی کی میننگ کیا ہے، میننگ پوچھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کی جو ہے اس کا تعارف بتانا ہے، تعارف کیا ہوتا ہے آئیڈیولوجی کا، پھر اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے ہم نے، نظریے کی تعریف کیا ہے، ایکسپلینیشن بتانی ہے، اس کی تشریح بتانی ہے، اور اس کے بعد امپورٹنس آف آئیڈیولوجی ان پریکٹیکل لائف، ہماری عملی زندگی کے اندر نظریے کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ پھر آخر میں جو ہے کنکلوژن، اس میں جو ہے ما حصل، اختتامیہ، اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ امپورٹنس آف آئیڈیولوجی ان پریکٹیکل لائف، پریکٹیکل لائف میں اس میں امپورٹنس آف آئیڈیولوجی ان پریکٹیکل لائف، اس کی آگے جو ہے سب ہیڈنگ ہے، 6 ہیڈنگز اس کی ہیں۔ نمبر 1 ہے بائنڈنگ فورس، اس میں قومی یکجہتی سے مراد ہے کہ قومی یکجہتی کس کو بولتے ہیں، نیشنل یونائٹی، قومی اتحاد کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد نیشنل آبجیکٹ، اس میں جو ہے قومی مقصد کے بارے میں بات کی جائے گی، اور نیشنل پروگریس، قومی ترقی کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے اسٹرانگ سوشل ریلیشن، مضبوط معاشرتی مراسم کے بارے میں، جتنے بھی جو ہے مراسم وغیرہ ہوتے ہیں، رسومات وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں، چوائس آف نیشنل لیڈرز، اور اس میں جو ہے قومی رہنماؤں کا جو چناؤ ہے، اس کی جو سلیکشن ہوتی ہے، اس کی جو چوائس ہوتی ہے، اس سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کو ہیڈنگز کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اس کی میننگ پڑھیں گے، اس کا تعارف پڑھیں گے، نظریہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نظریہ جو ہے وہ تو اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ یہ جو آئیڈیولوجی ہے، جو آئیڈیولوجی کی بات کرتے ہیں، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، فرانسیسی زبان کا، اور آئیڈیولوجی کا لفظ جو ہے، جو اس لفظ نے سب سے پہلے انقلاب فرانس کے دوران استعمال کیا گیا، لہذا یہ لفظ بنیادی طور پر فرانسیسی لفظ ہے، اور اردو میں اس کے معنی نظریہ ہے۔ بنیادی طور پر نظریہ جو ہے وہ زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات
اور اس کے اندر جو باقاعدہ اس کو جو منظم کیا جاتا ہے اس کی شکل کا نام ہے. ڈیفینیشن میں ہم کہیں گے کہ نظریہ اصل میں کیا چیز ہے. ہمارے جو عقائد ہوتے ہیں، اقدار، ہماری رسم و رواج، ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ایسا مجموعہ جو کسی معاشرے میں شامل تمام افراد کے لیے یکساں ہو، ایک جیسے ہو. معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سب کے لیے وہ چیز ایک ہی ہو اور تمام افراد میں اس کی جھلک دکھائی جاتی ہو. یعنی تمام افراد ایک جیسے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے. نظریہ دراصل معاشرتی اور سیاسی خیالات کا مجموعہ ہے. خیالات کا ایک ایسا مجموعہ جو تمام اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایکسپلینیشن میں یہ لکھیں گے، کوئی بھی نظریہ اس وقت تک نظریہ نہیں کہلاتا جب تک وہ اقوام میں عام مقبولیت حاصل نہ کر لے. جتنے بھی لوگ ہیں اکثریت اس کو مانتے ہوں اور اس کے ماننے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں ہوتے ہیں جو خلوص کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ اپنے اس نظریے سے وابستہ رہتے ہیں. اس کے بعد امپورٹنس آف آئیڈیالوجی ان پریکٹیکل لائف. اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ عملی زندگی کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے. بائڈنگ فورس، قومی یکجہتی. نظریہ اصل میں قومی یکجہتی اور ترقی کو فروغ دیتا ہے. نظریہ افراد کی جو افکار ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو خیالات ہیں، ان کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی بدولت قوم کے اندر جو فکر ہے، رسم و رواج ہے، اس کے اندر یکسانیت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے نیشنل یونٹی، قومی اتحاد. جب نظریہ جو ہے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اور پوری قوم مل کر متحد ہو کر اس نظریے کو مانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. اس کے بعد ہے نیشنل آبجیکٹو. جتنے بھی ہمارے مقصد ہوتے ہیں، قومی مقصد، اس میں بھی نظریہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور نظریہ جو ہے قومی مقاصد کے تعین میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے نیشنل پروگریس. قوم کی جو ترقی ہے، فلاح و بہبود، ویلفیئر جتنے بھی ہیں، اس میں پروگریس ہوتی رہتی ہے، ترقی ہوتی ہے اور یکساں نظریہ جو ہے وہ اگر سب کا ایک ہی نظریہ ہوگا، ایمانداری، خلوص، لگن اور وطن سے وفاداری کو فروغ دیتا ہے اور جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے یہ سبب بنتا ہے. لوگ کام کرتے ہیں اس کے لیے. اس کے بعد اس میں ہم پڑھتے ہیں چوائس آف نیشنل لیڈرز. جب ہم سب کا نظریہ صحیح ہوگا، ایک ہی ہوگا، تو جب ہم اپنے جو ہے قومی رہنما کا انتخاب کریں گے، سلیکشن کریں گے اس کی، تو صحیح طریقے سے کریں گے، جو آگے قومی مفاد کے لیے کام کرے، قوم کے لیے کام کرے، ملک کے لیے کام کرے. اسٹرانگ سوشل ریلیشن. اس سے ہوتے ہیں ہماری جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور انسان جو ہے اس وقت بامقصد جب ہوتا ہے تو تہذیب یافتہ ہوتا ہے. تہذیب یافتہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی معاشرے میں جو افراد ہے وہ آزادی کے ساتھ ثقافت، کلچر اور جو رسم و رواج ہے اس کو بڑا رکھنے میں نظریہ یہ جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد کنکلوژن، اختتامیہ. نظریہ جو ہے کسی بھی معاشرے کے افراد کی زندگیوں کو با مقصد بناتا ہے، انہیں تہذیب یافتہ بناتا ہے. نظریہ کا جو ہے بہت اثر ہوتا ہے کسی قوم میں. تمام باتیں اس میں وضاحت سے بیان کی جائیں گی اور آگے جو ہے اس کو واضح انداز میں لکھا بھی ہے، اس سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے ڈیفائن اسلامک آئیڈیالوجی. اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایکسپلین دا کانسیپٹ آف اسلامک آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کا جو کانسیپٹ ہے اس کی وضاحت کرنی ہے ان ڈیٹیل کے ساتھ وتھ اٹس سگنیفیکینس اینڈ سورس. اور اس نظریے کی جو خصوصیات ہیں، اہمیت ہے اور جو اس کی سورس ہے، ان سب کو جو ہے اس کی وضاحت کرنی ہے.
تو جب بھی کوئی کوشچن پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایکسپلینیشن کی جاتی ہے، پھر اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے. تو اسلامی نظریہ بتانا ہے کہ اسلامی نظریہ کیا ہوتا ہے. اسلامی نظریہ جو ہے وہ نظریہ جو ہے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہوتی ہے ان کے مطابق ہو، اس کو اسلامی نظریہ کہا جاتا ہے. ڈیفینیشن، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے. اصل میں اسلامی نظریہ جو ہے، اسلامک آئیڈیالوجی، یہ ایک منفرد نظریہ ہوتا ہے. اور اسلام جو ہے اصل میں اسلام دین فطرت ہے، ہماری جو فطرت ہے اسی کے مطابق ہے. اور اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اسلام کے مطابق زندگی گزار کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ رنگ، نسل، ہر چیز کے فرق کو مٹاتا ہے. امیر غریب سب برابر ہیں. اسلام کے ماننے والے دائمی بھائی چارے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. اور اس کی بنیاد جو ہے، اسلامی معاشرے کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی تھی. اسلامی معاشرے کے اندر احترام انسانیت، انسانیت کا احترام، برداشت، عدل و انصاف، اخوت، اخلاقیات، یہ تمام چیزیں باہمی، ان سب چیزوں کو جو ہے نا اولیت درجہ حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد کریکٹرسٹک آف اسلامک آئیڈیالوجی یا فنڈامنٹل کانسیپٹ آف اسلامک آئیڈیالوجی. اسلامی نظریے کی خصوصیات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہے. تو اس میں خصوصیات تقریباً آپ نے 5 کے قریب جو ہے پوائنٹس میں بتانی ہے کہ اسلامی نظریے کی خصوصیات کیا ہیں. ایک تو اسلامی نظریے کی جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظریہ جو ہے وہ اسلامی جو ثقافت ہے، اس کی طرز زندگی، رسم و رواج، اس کی مکمل عکاسی کر رہا ہوتا ہے. اسلامی نظریہ جو ہے اس میں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کو باقاعدہ بنا کر ایک مستقل امن کی تشکیل میں مدد دیتا ہے. مکمل طور پر امن ہوتا ہے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اسلامی نظریہ جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں اس کے مطابق کسی بھی اسلامک معاشرے کے اندر تشکیل پا رہا ہوتا ہے. اور اسلامی نظریے کے اندر لوگ انسانوں کا احترام کرتے ہیں، برداشت، عدل، انصاف، یہ تمام چیزیں اس کے اندر قائم ہوتی ہیں. اور جو اصول یہ ہیں ان اصولوں کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی. اسلامک آئیڈیالوجی کی سورسز کیا ہیں، اس کے ماخوذ کون کون سے ہیں. شارٹ کوسچن آنسر میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی 3 ہی ماخوذ ہیں: قرآن، دا ہولی قرآن، سنہ آف پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ، اور ٹریڈیشن اینڈ کلچر، اسلامی تعلیمات کے مطابق رسم و رواج. رسم و رواج تو ہیں، کلچر، تہذیب، لیکن وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. تو کوئی مشکل نہیں ہے ہولی قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کیونکہ اصل میں اس میں بتانا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے ضابطہ حیات ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اور اس میں تمام مسائل کا حل ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ہم قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرامن اور بامقصد بنا سکتے ہیں. اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بتانا ہے کہ سنت جو ہے وہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے کہ ایسا راستہ جس کو ہم فالو کر سکیں، جس کی پیروی کر سکیں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی اجتماعی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہیں وہ خود قرآن مجید ہے، اور قرآن کی جو تشریح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، افعال ہیں. قرآن میں تو صرف اسلام کے جو عقائد ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی ادائیگی کے اوپر زور دیا ہے، لیکن ان کو ہم نے کرنا کیسے ہے،
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. اس کے بعد ہے ٹریڈیشن اینڈ کلچر، رسم و رواج کے بارے میں. دنیا کے ہر معاشرے میں کچھ رسم و رواج ہوتی ہیں، ہر معاشرے کے اندر. یہ رواج افراد کو معاشرے میں تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق تمدن کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہر قوم کی ایک ہی ثقافت ہوتی ہے، ایک ہی کلچر ہوتا ہے. اسلامی معاشرے میں ایسے اصول کو قبول نہیں کیا جا سکتا جو قرآن اور حدیث کے منافی ہوں، اس کے خلاف ہوں. ایسے رسم و رواج پر ہم عمل ہی نہیں کرتے. اسلامی معاشرہ ہی ہو سکتا ہے جہاں قرآن اور سنت کی تعلیمات پر بھرپور عمل کیا جائے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے ڈیفائن آئیڈیولوجی. آئیڈیولوجی کی وضاحت کیجیے، تھوڑی سی نظریے کی تعریف کریں اور اینڈ ڈسکس دا کانٹینٹ آف آئیڈیولوجی. آئیڈیولوجی کی جو کانٹینٹ ہیں اس کو بیان کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے اس کی ڈیفینیشن، تعریف بتائیں گے. جیسے بھی پڑھا ہے کہ بھائی نظریہ کسے کہتے ہیں. جتنے بھی عقائد ہیں، اقدار ہیں، رسم و رواج ہیں، مقاصد اور عمل کا ایسا مجموعہ جو کسی معاشرے میں شامل تمام افراد کے لیے یکساں ہو اور تمام افراد کے اندر اس نظریے کی، اس آئیڈیولوجی کی جھلک دکھائی دے رہی ہو. اور نظریے کی جو ارکان ہیں، نظریے کی جو ہے کانٹینٹ جو ہے وہ 4 ہیں. ایک اس میں 3 ہیں. ایک تو کامن ریلیجن، مشترک مذہب، نمبر 1 وہ ہے. نمبر 2 جو ہے کامن کلچر، مشترک ثقافت، کامن کازز، مشترک مقاصد، اور سنسیئر ڈیڈیکیشن اینڈ پلیجز، پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان. تو نمبر 1 میں جو ہے کانٹینٹ آف آئیڈیولوجی میں نمبر 1 جو ہے وہ کامن ریلیجن ہے کہ ہمارا مشترک مذہب وہ کیا ہے. نظریے کا سب سے بنیادی رکن جو ہے وہ ہے مشترکہ مذہب، کامن ریلیجن. کیونکہ مذہب کے اثرات لوگوں کے ایک خاص سوچ کی طرف مائل کرتے ہیں. جب مذہب ہوتا ہے انسان کا، ہماری سوچ بھی اس طرف مائل ہوتی ہے. اور مذہب کے حوالے سے تمام افراد کا طرز عمل اور معاشرتی برتاؤ یکساں ہو جاتا ہے. جیسے مذہب چاہ رہا ہوتا ہے ایسے انسان کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کامن کلچر، مشترک ثقافت. یہ نظریے کا دوسرا اہم رکن ہے کہ کسی بھی خطے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی طرز زندگی کیسی ہے اور وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ، ہر چیز، رسم و رواج، یہ تمام چیزیں اس کے اندر تشکیل پاتے ہیں جو نظریے کے قیام کا موجب بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کامن کازز، جو مقاصد ہوتے ہیں. کسی بھی علاقے کے لوگ جو نا اپنے تمام مسائل کے حل، چاہے وہ معاشرتی ہوں یا معاشی ہوں، چاہے وہ سوسائٹی والے ہوں یا اکنامکس ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے مقاصد کو تشکیل دیتے ہیں. مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اس میں سینسیئر، پرخلوص ہونا، اس ڈیڈیکیشن، پرخلوص وابستگی کے ساتھ، اینڈ پلیجز، اور عہد و پیمان، معاہدہ، ایگریمنٹ. نظریہ جو ہے یہ بھی سینسیئر ڈیڈیکیشن اینڈ پلیجز، یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا رکن ہے، اہم رکن ہے. کیونکہ نظریے کی کامیابی اسی وقت ممکن ہوگی جب تمام افراد سے یکساں طور پر دل سے قبول کر لیں. جب دل سے قبول کریں گے تب بھی جو ہے نظریہ آگے سکسیسفل ہوگا، اس کو تقویت ملے گی. اس کے جو ہے نا 4 پوائنٹس تھے. اب اس کو جو ہے میننگ، تعارف بیان کیا گیا ہے، ڈیفینیشن اور نظریے کی جو تعریف ہے تمام باتوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے. ایسے ہی اس کی جو ایکسپلینیشن تھی اور امپورٹنس آف آئیڈیولوجی ان پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کے اندر آئیڈیولوجی کی جو ہے نظریے کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں تقریباً 5 ہیڈنگس ہیں. اس کی 5 ہیڈنگس ہیں اور آخر میں جو کنکلوژن اختتامیہ ہیں اس کو لکھنا ہے. ایسے ہی کوشچن نمبر 2، ڈیفائن اسلامک آئیڈیولوجی، ایکسپلین دا کانسیپٹ آف اسلامک آئیڈیولوجی ان ڈیٹیل with its significance and source. اس کے ماخوذ بھی بتانے ہیں
اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کرنا ہے. تو اسلامی نظریے کا مفہوم کیا ہے، اسلامی نظریہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، ایکسپلینیشن، اور اس کے بعد جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر جو نا سورسز آف اسلامک آئیڈیولوجی کی سورسز کیا ہیں، ماخوذ کیا ہے، 3 ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے. دا ہولی قرآن، سننا، اور ٹریڈیشن اینڈ کلچر ویلیوز. اس کے بعد ہولی قرآن کی ڈیفینیشن کریں گے، ہولی قرآن کسے کہیں گے، اس کے بارے میں تمام باتیں بہت ایزی ہیں جو بتائی گئی ہیں. اور سنت رسول سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں، اور رسم و رواج، اس سے کیا فائدہ. کوشچن نمبر 3 ہے ڈیفائن آئیڈیولوجی اینڈ ڈسکس دا کانٹینٹ آف آئیڈیولوجی. اس میں نظریے کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ارکان کو وضاحت سے بیان کرنا ہے، ڈیفینیشن بیان کرنی ہے، کانٹینٹ آف آئیڈیولوجی جو بتایا گیا ہے. تو اس میں اصل میں 4 چیزیں وہی ہیں: کامن ریلیجن، کامن کلچر، کامن کازز، سینسیئر ڈیڈیکیشن اینڈ پلیجز. اب ان چاروں کو وضاحت سے، کامن ریلیجن اور آگے جو ہے کامن کلچر کے بارے میں بتایا گیا ہے، کامن کازز کے بارے میں، اور سینسیئر ڈیڈیکیشن اینڈ پلیجز کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ اردو میں یاد کر رہے ہوتے ہیں PhD، کچھ انگلش میں یاد کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ تھوڑا سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہیڈنگس سمجھ میں آ جائیں، اور پھر اس میں ڈیٹیل کے ساتھ کیا کیا لکھنا ہوتا ہے. ہیڈنگس کے بعد 2-3 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، تو ہیڈنگس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً جو ہے آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں PhD کی. اور پہلے بھی جو ہے ہمارے 4 لیکچر غالباً ہو چکے ہیں. اس میں چیپٹر نمبر 1 کے MCQs، شارٹ کوسچن آنسر وغیرہ اور پیپر پیٹرن وغیرہ سب چیزیں سمجھائی گئی ہیں، اور ڈسکرپشن میں اس کے لنک موجود ہیں، اس میں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.